بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے انشاءاللہ درس میں ہم سورۃ التوبہ کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ التوبہ کے اندر ہم سب سے پہلے اس کے حوالے سے اس کا تعارف، اس کی اہمیت اور اس کی کوئی فضیلت احادیث کے اندر جیسے آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو پہلا موضوع ہمارے سامنے اس سورۃ التوبہ کی پہلی آیت سے آتا ہے وہ مشرکین، اور خصوصاً ایسے مشرکین جو معاہد ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ تھا، ان سے اللہ رب العزت نے برات کے اعلان کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ کی مہلت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس توبہ کی مہلت کو دینے کے بعد پھر سبق آموز سزا کا اللہ نے تذکرہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس توبہ کی مہلت میں بھی توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ اور آخر میں جو موضوع ہے وہ اسلام کی 3 بنیادی اللہ رب العزت نے نشانیاں آیت نمبر 5 میں بیان کی ہیں کہ جن سے اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے براءہ، یہ براءت بری الذمہ ہونے سے بیزاری کے معنی میں یا لا تعلقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بری ذمہ ہونے کے اعلان کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور برات کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، من سے اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی طرف، الذین وہ لوگ جو، عاہدتم، عہد میں جو عہد کا لفظ ہے وہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے، تو تم نے عہد کر رکھا ہے جن سے، من المشرکین، من میں سے، المشرکین مشرکوں میں، یعنی جتنے بھی مشرک ہیں ان میں سے جن کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول ان سے بری الذمہ ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی آیت، اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے اور اس کے ساتھ سورۃ التوبہ کا تعارف ہم ذکر کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس سورۃ التوبہ کے حوالے سے یہ کہ یہ سورۃ التوبہ اصل میں کس پس منظر میں، کس مقام پر اور کس زمانے میں نازل ہوئی، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مدنی زمانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے اس کو مدنی صورتوں میں لکھا جاتا ہے، مدنیہ۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد، یعنی 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، اس کے بعد 9 ہجری میں جو حج کے لیے مسلمان جاتے ہیں اس سے پہلے نازل ہوتی ہے، یعنی فتح مکہ اور جو حج کے لیے مسلمان گئے ہیں 9 ہجری میں، اس کے درمیانی زمانے میں 9 ہجری سے پہلے، یعنی فتح مکہ اور حج کے سفر سے پہلے نازل ہوئی 9 ہجری میں۔ اور چونکہ سورۃ التوبہ یہ، اور اسی طرح ہم نے جو پہلے سورت پڑھی ہے سورۃ الانفال، ان دونوں کے مضامین اور دونوں کے واقعات وہ ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جیسے سورۃ الانفال کے اندر ہم نے تفصیلاً جنگ بدر کے احوال اور اس حوالے سے جو سبق ہیں ہمارے مسلمانوں کے لیے ان کے بارے میں دیکھا، تو سورۃ التوبہ میں بھی مشرکین اور کفار اور اسی طرح ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو انسان کو کیسا رویہ اور کیسے تعلقات ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں، اور جنگ و جدال اور ان کے ساتھ جو حربی کفار ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس کی تفاصیل ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو دونوں کے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، کئی صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے، اور اس کی مفسرین نے متعدد جو ہیں وجوہات بیان کی ہیں۔
مثلا یہ بھی جیسے ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ دو صورتیں ہیں، ان کے درمیان کیونکہ آپس میں ایک تعلق ہے اور ایک ہی مضمون ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہی آگے چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر بسم اللہ ان کے درمیان میں نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ جب بھی آتی تھی تو ایسے لگتا جیسے اب کوئی نیا مضمون اور نیا چیپٹر نئی سورہ شروع ہو رہی، تو سورت تو یقیناً یہاں پر شروع ہو رہی ہے لیکن مضمون کیونکہ سیم ہے اس وجہ سے بسم اللہ نہیں۔ اسی طرح اس میں مشرکین سے قطع تعلقی اور مسلمان نہ ہونے کی صورت میں ان کے قتل کا حکم ہے، اور اہل کتاب کے مسلمان نہ ہونے کی صورت میں یا جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان سے مسلسل لڑتے رہنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی کا حکم دے رہا ہے، تو لہٰذا اس کا آغاز جو ہے الرحمن اور رحیم جو رب ہے اس اللہ کے نام سے نہیں کیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں لکھی گئی۔ لیکن جو سب سے معقول اور سب سے سیدھی سادی اور جو زیادہ درست بات ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، نہیں پڑھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نہیں لکھی ہے اور نہیں پڑھی، یعنی لہٰذا سب سے آسان، سب سے بہترین، معقول، عقل میں آنے والی بات، اور یہ باقی سب تو اپنی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیونکہ ایسا نہیں کیا تو پھر ایسا ہی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھی، علماء نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی اور نہ ہی لکھی گئی ہے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر پوچھی جائے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھی ہے، نہیں لکھنے کا حکم دیا، نہ ہی پڑھنے کا حکم دیا، نہ ہی پڑھ کے دکھائی۔ تو یہ سب سے آسان اور سب سے سیدھی بات ہے۔ اچھا، یہ سورۃ التوبہ جو ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 7 جو سب سے لمبی صورتیں ہیں، 7 طوال جنہیں کہا جاتا ہے، 7 جو لمبی لمبی صورتیں ہیں قرآن مجید کے شروع میں آتی ہیں، سورۃ البقرہ سے اور آل عمران وغیرہ سے شروع ہو کر، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے جس میں اس کا بیان ملتا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا، اور یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی اس صورت کو انہی 7 لمبی صورتوں میں سے گنوایا گیا ہے۔ تو اس کی ایک اہمیت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کو اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، جن کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے، یعنی اس کو دین کا ایک بڑا حصہ علم کا مل جاتا ہے، یعنی جو بنیادی دین کے اندر اہم باتیں ہیں وہ اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ انہی صورتوں میں سے ہے جن میں بنیادی اور بڑی بڑی باتیں دین کے بارے میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہر صورت کا ایک نام ہوتا ہے، تو اس صورت کے بھی متعدد نام جو ہیں وہ گنائے گئے ہیں، اور ان میں سے سب سے معروف سورۃ التوبہ کا نام توبہ ہی ہے، اور دوسرا اس کا جو معروف نام ہے وہ سورۃ البراءہ، اس کو براءہ بھی کہا گیا ہے، یعنی جس سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، براءۃ من اللہ، تو یہ براءہ کا جو لفظ ہے اسی سے اس صورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس کا ایک نام توبہ ہے جو معروف ہے، اور دوسرا براءہ، دونوں ہی نام معروف ہیں۔ اور توبہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بعض اہل ایمان کی توبہ کو قبول ہونے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ بعض اہل ایمان جو ہیں وہ آگے جا کے واقع آئے گا، تو اس حوالے سے ان کی توبہ کا کیونکہ ذکر ہے اس وجہ سے، اور خصوصاً آگے شروع میں پہلی 5 آیتیں پڑھیں گے، ان میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کا مشرکین کو بھی حکم دیا ہے۔ تو خیر، ایک توبہ ہونے کی یہ وجہ ہے۔ دوسری براءہ جو نام ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے کہ اللہ ان سے بری ہے، اللہ ان سے بری ذمہ ہے، تو لہٰذا یہ دونوں ہی نام معروف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا نام بھی ہے، سورۃ المفادحہ، سورۃ الفادحہ، یہ سورۃ الفادحہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو مضامین آگے آئیں گے ہم پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ منافقوں کو اللہ نے اس میں رسوا کیا ہے، تو لہٰذا سورۃ الفادحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اس کے نام معروف ہیں، بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آ گئے۔ تو یہ اس کے حوالے سے بنیادی باتیں، سورۃ التوبہ کے حوالے سے لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانفال ہم نے پڑھی جو وہ 75 آیتوں والی صورت تھی، جبکہ یہ اس کی آیتیں 129 آیتیں اور اس میں 16 رکوع ہیں، ایک لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے بات بھی کی
اس کے تعارف میں کہ یہ سورۃ التوبہ یہ کیونکہ سورۃ الانفال ہی کے مضمون کو آگے کنٹینیو کرتی ہے، تو اگر ہم اس اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیں کہ سورۃ الانفال میں ہم نے جو پڑھا تھا آخر میں، تو وہ کیا پڑھا تھا؟ تو سورۃ الانفال کی اگر آخری آیت کی طرف دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے بعد میں جو مسلمان ہوئے تھے لوگ، یعنی جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بعد میں ایمان لا کر بھی ہجرت بھی کی دیگر اولین مسلمانوں کی طرح، اور جہاد میں بھی حصہ لیا ان کے ساتھ، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، ان کا شمار بھی اللہ رب العزت نے ان پہلے اولین مسلمانوں ہی کے ساتھ کیا ہے۔ تو جبکہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں یعنی وہاں پر دیکھیے ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان والے اور اولین ایمان والے جو مہاجر اور جو انصار تھے ان کے ساتھ شمار کیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں، یعنی خصوصاً بعض اوقات ایک مطلب اور بات سمجھانے کے لیے دو اپوزٹ باتیں جب ساتھ ساتھ ہی کر دی جائیں تو بالکل فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ التوبہ کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے، یعنی جہاں پر اللہ نے ایمان والے وہ لوگ چاہے وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی قبولیت کا اظہار کیا ہے کہ ان کا بھی شمار انہی میں سے ہے جو اولین مسلمان ہیں، اور یہاں پر جو کافر ہیں جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ واضح طور پر بیزاری کا اظہار کر دیا کہ ہم ان سے بری ذمہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا کھلم کھلا اظہار ہمیں اس کے پہلے لفظ سے ملتا ہے کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول کی بھی برات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے جو معاہد ہیں، جنہوں نے معاہدے کیے مشرکین نے لیکن ان معاہدوں کا پاس نہیں رکھا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ہر مسلم مشرک کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ تو ہم اس میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے عاہدتم من المشرکین الذین عاہدتم من المشرکین کی بات کی، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اصل میں جو برات اور بری ذمہ ہونے کا بات کی ہے اصل میں یہ ان کے عہدوں کے حوالے سے ہے کہ ایسے جو مشرکین ہیں اب ان کے ساتھ جو ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے رعایت کی جاتی تھی، کیونکہ عہد ہوا ہے دونوں کے درمیان میں اور انہوں نے اپنی گردنوں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچا رکھا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ آپس میں معاہدے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ان معاہدوں کو بری و ذمہ کر دیا، ان کو منسوخ کرنے کا اعلان فرما دیا جو مسلمانوں نے معاہدے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ اچھا، لیکن اس میں بھی ایک اہم بات ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک مسلمان اس کا اخلاق یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ چاہے وہ عہد معاہدہ مشرکین ہی سے کیا جائے اس کو توڑ دے، اس سے بری ذمہ ہو جائے، تو کیا ایسا درست ہے؟ آگے ہم آیتوں میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح فرمایا ہے کہ یہ عہد اللہ رب العزت نے تمام مشرکین کے ساتھ توڑنے کی بات نہیں کی ہے، تمام معاہدوں کو منسوخ نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ خاص معاہدوں کو، کچھ خاص ایسے مشرکین کے ساتھ جو عہد و پیمان تھے ان کے ساتھ معاہدوں کو منسوخ کیا ہے، اور اس کی تفاصیل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار خود ہی توڑتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی معاہدہ کیا ہو پھر اس کی پاسداری نہ کی ہو، یہ مسلمان کے لائق ہی نہیں، جبکہ اس کے مخالف سمت میں مشرکین کی حالت دیکھیں، بار بار عہد کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اپنی شرطوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور خصوصاً اس ضمن میں یہ اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، یعنی اب تو انہوں نے بچنا ہی نہیں ہے، ختم ہو جائیں گے، رومن بڑی زبردست پاور تھے اس زمانے کی، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کی ہوئی کسی عہد کا لحاظ نہیں رکھا اور نہ ہی کسی باہمی رشتہ داری کا لحاظ رکھا، اور سارے اپنے عہد و پیمان کو بھول گئے کہ اب انہوں نے کون سا واپس آنا ہے، یہ لوگ خود ہی وہاں پہ ہی ختم ہو جائیں گے، اور جس کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 10 میں آگے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یعنی یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، تو یہ ان کا حال تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے معاہدوں کو، ان کے ساتھ کیے ہوئے جو عہد تھے اس کو توڑنے کا، منسوخ کرنے کا یہاں پر حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13 ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں،
تو ان دو آیتوں سے واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ ان لوگوں نے اپنی قسمیں توڑ دی تھی اور کسی طرح کے عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس کے باوجود کہ ان مشرکین کو اچانک حملہ کر کے برباد کرنے کے بجائے پہلے تمام عہد منسوخ کرنے کا اعلان ایک بہت بڑے مجمع میں کر دیا گیا۔ یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ جو بعض مستشرقین ہیں آج کے زمانے کے اورینٹلسٹ جو ہیں، جو کافر ہیں، جو مسلمانوں کی ان کتابوں کے اوپر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات نکالتے ہیں، وہ اس آیت کے اوپر غور کریں تو دیکھیں کہ بڑی بہترین یہاں پر بھی بات، حالانکہ عہد کو توڑا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود یعنی کن عہدوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے اور کیا فوری طور پر ان مشرکین کے ساتھ جو سختی سے نپٹنے کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے پہلا حربہ جو سب سے پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پہلے ان کے ساتھ عہد و پیمان جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے تاکہ یہ تھوڑے چوکنے ہو جائیں، ان کو بتایا جائے کہ ہم جو ہے تمہارے ان عہد یعنی تمہارے ایک طرف سے تم عہد توڑتے ہو تو ہم اس کو پھر جوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی اصل میں پہلی سٹیج ہے اور پہلا ایک موقع ہے آیت نمبر 1 میں جس کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو اعلان تھا ان عہدوں کو توڑنے کا، ایک بڑے مجمع میں اس کا اعلان کرنے کا حکم ہوا، اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سربراہی میں ان کی زیر امارت حج کے دن 10 ذو الحجہ یوم النحر کو، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے اس دن میدان مینا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں میں کھلم کھلا اس کا اعلان ہوا، اور اس کے لیے کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع کے ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا۔ یعنی یہ بات ہر ایک تک پہنچا دی گئی کہ آج کے بعد جو ہے مشرکین کے ساتھ اب کوئی بھی عہد معاہدہ نہیں ہے، یہ سارے معاہدے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 5 جو آج کی آیتیں ہیں ان کو ہم پہلے تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو آیت نمبر 2 سے 5 تک آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی۔ اب ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے فسیحو میں فا یعنی چنانچہ، سیحو یعنی چلو پھرو تم سب، فی الارض زمین میں، 4 اشہر 4 اشہر مہینے، وعلمو اور تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم سب، غیر نہیں ہو، معجزی عاجز کرنے والے، اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ بے شک اللہ، مخزی وہ رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو، وَآذَانٌ اور آذان یعنی اعلان، اذان جیسے اذان دی جاتی ہے اعلان ہوتا ہے وہ بھی، تو آذان اور ایک اعلان ہے، من اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان کہ بے شک اللہ بریء بیزار ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی،
فَإِن تُبْتُمْ فَإِن پھر اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ تو وہ ہے خَيْرٌ بہتر لَكُمْ تمہارے لیے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَإِن اور اگر تَوَلَّيْتُمْ وَلَّا يُوَلُّ مطلب منہ موڑنا، تو اگر تم منہ موڑ لو فَعْلَمُوا فَا تو اعلموا یہ اعلم جان لو، اور منہ جمع کی طرف اشارہ ہے، تو تم سب جان لو انکم کہ بے شک تم سب غیر نہیں ہو معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وبشر الذین کفروا وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے الذین ان لوگوں کو جو کفروا جن سب نے کفر کیا، بی ساتھ یا کا عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری ان سب کافروں کو سنا دیجئے، الا سوائے الذین وہ لوگ جو عاہدتم تم نے عہد رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے، من المشرکین سب مشرکوں میں سے، ثم پھر لم نہیں ینقصوکم ان سب نے کمی کی تمہارے ساتھ، یعنی سوائے ان مشرکوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا ہے لیکن انہوں نے اس میں عہد میں کوئی کمی نہیں کی، شیئن کچھ بھی ذرا بھی، ولم اور نہ ہی اور نہ یظاہروا ان سب نے مدد کی ہے، ظاہر یہاں پر جیسے ظہر کہتے ہیں نا کمر کو، تو یعنی پشت پناہی نہیں کی، مدد نہیں کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی ایک کی بھی، فَأَتِمُّوا تو تم سب پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المتقین سب پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو۔ فَإِذَا پھر جب انسلخ یہ گزر جائیں، پھر جب گزر جائیں الاشہر الحرم مہینے حرمت والے، فَقْتُلُوا تو تم سب قتل کرو المشرکین سب مشرکوں کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وخذوہم اور پکڑو انہیں، وحصروہم اور گھیرا کرو محاصرہ کرو ان کا، وقعدوا اور تم سب بیٹھو، لہم ان کے لیے، کل ہر مرصد گھات لگانے کی جگہ، یعنی چھپ کر جہاں پر رستوں میں بیٹھا جا سکتا ہے وہاں پر بھی بیٹھو ان کی خاطر، ان کو پکڑنے کے لیے۔ فَإِن تَابُوا فَا تو ان اگر تابو وہ سب توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کر لیں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور وہ سب ادا کرنے لگیں زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو سب چھوڑ دو سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ تو یہ آیت نمبر 2 سے 5 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو پہلا حکم آیا ہے، اللہ رب العزت نے برات کا اظہار کیا، عہدوں کو توڑ دینے کی بات کی، اب عہد تو ٹوٹ گئے، اب مشرکین کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، تو معاہدہ کن چیزوں کا ہوا کرتا تھا کہ یعنی جیسے مختلف طرح کے معاہدے ہوتے تھے کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے مختلف شکیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں فوری طور پر یہ خطرہ تھا کہ مشرکین جو ہے کہ پھر یہ اگر عہد توڑا ہے تو اس میں آسانی پھر کیا ہے، یہ تو فوری طور پر ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا احسان یہاں پر کیا ہے، اور یہ مزید کرم یہ تھا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی ہے۔ تو 4 اشہر یعنی اس میں اس 4 مہینوں کی طرف اشارہ ہے کہ اب 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر مشرکین کو وقت مل گیا ہے کہ اب اس کے اندر وہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے وہ کیا ہیں، کب سے شروع ہوئے ہیں؟ تو اس کی ابتدا 4 مہینوں کی اور عقلی اور لاجیکل بھی یہی بنتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا اللہ کے حکم سے، وہ یہ تھا کہ جس دن اعلان کیا جائے گا اس دن سے یہ 4 مہینے شروع ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو اعلان تھا برات کا اور ان 4 مہینوں کی مدت کا، یہ کب کیا گیا ہے؟ یہ 10 ذو الحجہ کو کیا گیا ہے، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے اس کی 10 تاریخ، اور یہ 10 تاریخ کون سی ہوتی ہے کہ جس دن جو مزدلفہ سے نکل کر منا کی طرف جایا جاتا ہے اس دن کنکر مارے جاتے ہیں، اسی دن جو ہے وہ یوم النحر کہتے ہیں جس کو، اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اپنے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، اور اس طرح کے یعنی بہت سے اعمال جو ہیں اس ایک دن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔
اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن یہ اعلان کرنے کا حکم ہوا، اور اس دن یہ تمام مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا گیا۔ اور 10 ذوالحجہ سے یہ جو 4 مہینے بنتے ہیں، یہ 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہوگی، یعنی اس کی جو ڈیٹ ہے 10 ذوالحجہ سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی تک یہ 4 مہینوں کی مدت اللہ رب العزت نے دی کہ یہ 4 مہینے تمہارے لیے اب مہلت کے ہیں، اس کے اندر تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں کہ کیا انہوں نے اسلام دشمنی کو جاری رکھنا ہے یا پھر مسلمان ہو جائیں۔ تو پھر ان کے لیے پہلی آپشن تو یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ یہ اصل میں مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینوں کے اندر اندر یا تو مسلمان ہو جاؤ، سوچ سمجھ لو، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے خود قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، تمہارے پاس سوچنے کا، تحقیق کرنے کا، پوچھنے پوچھانے کا ٹائم ہے، وقت ہے، اس میں فیصلہ کر لو۔ اور دوسرا اسی طرح اگر جانا چاہتے ہو تو اس میں بھی جا سکتے ہو، آپ کے پاس جانے کا بھی ٹائم ہے، نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم حکم دیا جائے اور لوگ اتنی دیر میں سرزمین عرب کو کراس بھی نہ کر سکیں، باہر بھی نہ نکل سکیں۔ تو بڑے ہی عقلی اور بڑے ہی بہترین انداز میں یعنی یہ حکم جو ہے نازل کیا گیا کہ 4 مہینوں کا تمہارے پاس ٹائم ہے، کسی اور ملک میں جاؤ، اپنا ٹھکانہ بنا لو، یا سب سے پہلی بات کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اور اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں، یعنی ہم نہ جاتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی ٹکنا چاہتے ہیں، تو انہیں پھر کیا ہے، اللہ رب العزت نے پھر آگے حکم دیا جیسے کہ پھر ان کو پکڑا جائے، ان کو گھیرا جائے، ان کو گھات لگا کر چھپ کر ان کے راستوں میں ان کو پکڑا جائے اور پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر جہاں پر وہ تمہیں ملے پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اصل میں اس مدت کے بعد پھر یہ معاملہ ہے، تو اس لیے کیونکہ اس کے آگے ایک سزا ہے، تو لہٰذا تمہیں یہ 4 مہینے کی مدت دے دی گئی کہ اس کے اندر اندر نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، مسلمان ہونا چاہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ جو مہلت ہے یہ کن کو ملی ہے، اور یہ جو 4 مہینے کی مہلت ہے یہ کیسے اور کن معاہدوں کے لیے، کیسے مشرکین کے جن کے ساتھ کس طرح کے معاہدے تھے؟ کیونکہ ٹوٹل ہم جب دیکھتے ہیں ان 5 آیتوں کو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں 4 طرح کے معاہد ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے 3 معاہد ایسے ہیں، یعنی معاہدوں کی 3 قسمیں ایسی ہیں یا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں اس مہلت کے اندر آتے ہیں، اور چوتھی جو قسم ہے وہ اصل میں استثنائی ہے، جن کو اللہ نے ایکسیپشن دی ہے، جن کو ایک مہلت یعنی جن کو ایک آسانی دی ہے۔ اب یہ 3 کون سی ہیں کہ جو اصل میں جن کو یہ 4 مہینے کا وقت مل رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے کہ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی۔ یعنی پہلے سب سے کون ہے کہ جن کے ساتھ مدت سمجھے 3 مہینے باقی ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہے، 1.5 مہینہ، 5 دن، 10 دن، 30 دن، 40 دن، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر جن کی مدت ختم ہو رہی تھی، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ چاہے مدت تمہاری پہلے ختم ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کو 4 مہینے دیے جاتے ہیں۔ آسانی والا معاملہ ہے، اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو، معاہدے کی مدت کے بعد فوراً آپ پر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ 4 مہینے تک آپ کا انتظار کیا جائے گا فیصلے کا، آپ کو یہ وقت دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یعنی معاہدہ 4 مہینے سے زیادہ کا ہے، 10 مہینے، سال، 2 سال کا معاہدہ بھی باقی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس مدت کے اندر یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اس کی شرائط کو توڑ چکے ہیں، معاہدے کی شکوں کو پامال کر چکے ہیں، تو یہ دوسرے ان لوگوں کو یہاں پر 4 مہینے کی مدت دی جا رہی ہے کہ تم اب معاہدہ خود ہی توڑ چکے ہو، اب ہماری طرف سے معاہدہ منسوخ ہے، لیکن تمہیں اس کے باوجود یعنی معاہدہ تو فوراً منسوخ ہے لیکن 4 مہینے کی مدت دی جا رہی ہے، یعنی برات تو اسی ٹائم ہو گئی جب یہ اعلان ہو گیا، لیکن 4 مہینے کی مدت آپ کو دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ یا مدت کا تعین ہی نہیں تھا، یعنی ان لمیٹڈ جو ہے مدت کے لیے معاہدہ چل رہا تھا، مدت کے تعین کے بغیر جو ہے وہ معاہدہ چل رہا تھا کہ جناب آپ ہمارے ہواری ہیں یا آپ ہمارے ساتھی ہیں، چاہے مشرک ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب مشرک آپ نہیں رہ سکتے جب تک مسلمان نہ ہو جائیں یا اس علاقوں کو چھوڑ نہ جائیں۔ تو یہ جو ان لمیٹڈ جن کے ساتھ معاہدے تھے، بغیر مدت کے تعین کے معاہدے، تو وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو بھی 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان کے اندر یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر سرزمین عرب کو چھوڑ دو، اور اگر یہاں پر پھر بھی باقی رہنا چاہو گے تو پھر تمہیں پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا، تمہیں گھیرا جائے گا، گھات لگائی جائے گی۔
تو یہ ان کے ساتھ معاملہ کر دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اب یہ زبردست قسم، یعنی قرآن مجید کی ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے ایک ایک جملے کی طرف اگر غور و فکر کرے تو یقیناً یعنی یہ انسان جو ہے اس کلام کے خدائی کلام ہونے کے اوپر جو ہے وہ یقین کر بیٹھتا ہے، اور یقیناً یہ خدا کا کلام ہے اور معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان سوچے کہ یہ ایک انسان اس طرح سے تدبیر نہیں کر سکتا ہے جیسا اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ انسان کا کلام ایسا کلام نہیں ہو سکتا ہے جیسا اللہ رب العزت کلام کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جملہ کہہ کر کچھ شبہات کا بھی ازالہ کر دیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمیں اتنا وقت دے رہے ہیں تو شاید مسلمانوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، کیونکہ ایسی بھی بات چیت اس میں ہو رہی۔ تو اب یہ مہلت دینے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ کسی شبہ نہ رہے کسی مشرک کو، تو لہٰذا مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں اصل میں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس لیے فرما دیا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ تو تمہیں اصل میں تمہاری خاطر مہلت دی جا رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ مسلمان اتنی دیر میں کوئی تیاری کر لیں گے، نہیں، بلکہ اصل میں تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، مسلمان ہو جو، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعی حقیقی بات ہے، اگر ان کو فوراً قتل کر دیا جاتا تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اصل میں توبہ کرنا چاہتے تھے تو وہ توبہ نہ کر پاتے، ان کو موقع ہی نہ ملتا سوچنے سمجھنے کا، پوچھنے کا۔ تو اس لیے آج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے سامنے، کفار کے سامنے دین پیش کریں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ غور و فکر کریں، اور لہٰذا ان کے سامنے دین کو اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو موقع دیا ہے۔ اور اس میں خیر یقیناً بہت سی حکمتیں، اور یہاں پر واضح بتا دیا گیا کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو نیچا دکھا دو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ کافر جو ہیں اصل میں ان کے حصے میں رسوائی ہونے والی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں واضح فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ کافر کہیں یہ نہ خیال کر لیں کہ جناب وہ بچ کے نکل گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، بچ کے کدھر جائیں گے؟ آخر میں مرنا ہے اور مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہی ہے۔ غرض صرف بیت اللہ ہی نہیں، پورے جزیرہ عرب کو مشرکین کے نجس وجود سے پاک کر دیا گیا۔ یہ اعلان آج کے دن یہاں پر ہو گیا 10 ذی الحجہ کو۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یعنی یہ ایک اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ ایک اعلان کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول دونوں ہی کی طرف سے۔ اور یہ کس دن اعلان ہے؟ یوم الحج الاکبر، جس کی ہم تفصیل آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ اعلان کس طرح سے کیا گیا؟ تو اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منی میں اعلان کریں، یعنی میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کو ابو بکر صدیق اصل میں حکم دے کر بھیج رہے ہیں کہ اب یہ قربانی کا دن ہے اور اس دن آپ نے اعلان کرنا ہے۔ اور اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور کوئی جو مشرک ہے، جیسے مشرکین میں رواج تھا، وہ ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ تو آج کے بعد یہ دو چیزیں، یعنی یہ دو بنیادی اصل چیزیں، اور حدیث کے اندر اس سے زیادہ بھی 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی اس حدیث کے اندر ہے، اور یہ چیزیں نوٹ کرنے والی۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 مہینے، یعنی یہ جو اعلان تھا اس میں کیا کیا باتیں تھیں۔ نمبر 1 بات یہ تھی کہ 4 ماہ کی مہلت ہے، یعنی تم لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ آپ پہنچا دے پیغام۔ دوسرا یہ کہ ننگے کو طواف کی اجازت ختم کر دی گئی ہے، یعنی آج کے بعد کوئی ننگا شخص طواف نہیں کر سکتا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز کہ آئندہ سال کسی مشرک کے حج نہ کرنے کے اعلان ہے۔ آئندہ کوئی مشرک جو ہے آئندہ سال حج نہیں کر سکے گا، یہ آخری دفعہ جو آ گیا، اس کے بعد کوئی مشرک اس حج بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، حج نہیں کر سکے گا۔ اور ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اعلان یہ بھی کرتے تھے کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی اعلان کر دیا گیا
کہ کافروں کے لیے اگر جنت ان کو چاہیے تو وہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جو مرضی کر لے، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھی، کیا؟ یعنی 4 مہینوں کی مہلت، کوئی شخص آئندہ ننگا طواف نہیں کر سکتا، آئندہ کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا، اور چوتھی چیز کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ واضح کر دیں آپ چیزیں۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہی سے ایک روایت میں مزید اضافہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا، یعنی اللہ کے نبی تو ابو بکر صدیق کو ظاہر امیر بنا کر حج کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ اعلان آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کریں، یعنی 2 شخصوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کیا ہے کہ آپ میری طرف سے جائیں اور اعلان کریں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جو تھے، جو امیر حج تھے، ان کے حکم پر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اعلان کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی مینا میں یہ اعلان کیا۔ تو یعنی 3 جو ہیں وہ کہہ لے 2 بڑے صحابی ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے یہ اعلان اصل میں کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کن 2 کو نامینیٹ کیا گیا، یعنی کن کو پیغام دے کر بھیجا گیا؟ ابو بکر صدیق کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حج ہونے کے ناطے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور ساتھ بہت سے لوگوں کو، ساتھیوں کو لے لیں، اور کیونکہ صرف 2 شخص بڑی تعداد کو ظاہر ہے اعلان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بہت سے مزید جو ہیں صحابہ کرام کو ان 2 صحابیوں نے ان کو بتایا، اور آگے پھر ان لوگوں نے آگے دنیا تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور یہ دوسری جو حدیث تھی یہ صحیح بخاری سے۔ اچھا، یہ ایک اور بات یہاں پر کی گئی کہ یہ اذان، یہ ایک پیغام، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پہنچا دیا گیا تمام لوگوں تک۔ اب یہ جس دن پہنچایا گیا اس کو اللہ نے یہاں پر یوم الحج الاکبر کہا ہے، حج اکبر کا دن۔ تو حج اکبر سے مراد 10 ذو الحجہ ہے، یعنی یہ ظاہر ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کس دن ہوا، یہ اعلان کس دن کیا گیا؟ یہ یوم النحر 10 ذو الحجہ کے دن کیا گیا، تو لہٰذا یہ یوم الحج الاکبر کس دن کو کہا گیا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ دن اصل میں مینا والا دن ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے اسے یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے، یعنی یہ یوم النحر کا دن ہے، قربانی والا دن۔ کیونکہ لوگ، اور اس کو یوم الحج الاکبر کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کی پیچھے ہمیں احادیث میں، روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو عمرہ کرتے تھے اس کو حج اصغر کہا کرتے تھے، عمرے کو حج اصغر شمار کیا جاتا تھا، یہ بولا جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں جب کوئی شخص حج کرتا تھا تو اس کو حج اکبر کہتے تھے، یعنی عمرہ حج اصغر کہلاتا تھا اور جو عام حج ہے وہ حج اکبر کہلاتا تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سال صاف اعلان کروا دیا۔ تو پھر حجۃ الوداع، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ واپس آنے اور بیت اللہ کو دوبارہ دیکھنے تک کا جو وقت ہے، اس میں کیا ہوا ہے اصل میں کہ اس کے اندر جو اللہ کے نبی نے جب یہ حج کیا ہے تو اب یہ کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ اس سال پھر تمام مشرکین یہاں سے فارغ صاف ہو چکے تھے اور کوئی مشرک باقی نہیں بچا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن آئے، تو ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس میں یہ معروف ہے کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ جی وہ حج جو جمعے والے دن آ جائے، یعنی حج کا دن جمعے والا دن ہو جائے، تو یہ جمعہ اور حج اکٹھے ہو گئے تو اب یہ جناب حج جو ہے نا حج اکبر بن گیا۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ حج اکبر یہاں پر اسی لیے حج اکبر کہا گیا ہے کیونکہ عموماً عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ اعلان ایک بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے، تو لہٰذا حج اکبر کا دن یہی دن ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب کیونکہ دیکھیے اسلام، اس کا کبھی بھی منشا اور اللہ رب العزت کا کبھی بھی جو مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ جناب دنیا میں سے انسانوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا ان کی اصلاح ہو جائے، وہ لوگ توبہ کر لیں، اور یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر پھر فرما دیا گیا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ توبہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ یعنی غور کیجئے کہ اتنی سخت آیات ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف توبہ کا دروازہ وہ بند نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ دیکھیے کتنا زبردست کہ 4 مہینے کی مہلت
دی، اور ان مہلت دینے میں سے جو ایک حکمت ہے وہ یہ بھی کہ تم توبہ کر لو، تمہیں توبہ کا وقت دیا جا رہا ہے، اس میں سمجھ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے کی ایک کرتوت جو ہیں ان کو بھول کر اب نئے سرے سے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت، اسلام جو ہے، اسلام ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پچھلی کوئی بھی چیز آپ نے جیسے مرضی اسلام کے دشمن رہے ہوں، کہ بہت سے لوگ جو آج صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب فلاں صحابی نے ایسے کیا اور ویسے کیا، بھائی جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد ان کا جو کچھ کیا ہے وہ سب ختم ہو گیا، بلکہ اللہ رب العزت تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، ہاں پھر بھی اگر تم اڑے رہو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو، تو پھر اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، ایک دفعہ دوبارہ وہی بات دہرا دی ہے، اور یہ تاکید کے لیے ہے دوبارہ۔ پہلے بھی فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، دوبارہ فرما دیا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اگر تم مسلمان نہیں ہوگے، اگر تم منہ موڑو گے پھر اس کے باوجود بھی کوئی بات نہیں، کافر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے کسی طرح بھی بچا نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ سے بچ کر جا نہیں سکتے ہیں کہیں پہ بھی۔ اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر کافروں کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیں۔ تو یہاں پر توبہ کی مہلت ملنے کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے تو ایسے شخص کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، تو الذین کفروا کہہ دیا، یعنی جب توبہ بھی کرتا ہی نہیں ہے، توبہ کا موقع بھی دیا گیا پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو اب وہ یقیناً کافر ہے۔ اور بہت سے لوگ آج جناب بڑا درد دل رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نہیں فلاں ایک دین ابراہیمی پہ تھے پھر بھی مسلمان وہ پھر بھی جنت میں چلیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے کہ جو شخص جو ہے موقع ملنے پر بھی، توبہ کا موقع ملا پھر بھی منہ موڑتا ہے اس دین اسلام سے، تو ایسا شخص کسی صورت میں بھی، چاہے وہ کسی بھی دین کی دنیا میں پیروی کرتا رہے، چاہے وہ دین اپنے آپ کو دین ابراہیمی والے کہلواتے رہیں اور جو مرضی کہتے رہیں، وہ کافر ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے کہ بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری ہے، وہ جنت، اور جیسے پہلے ہم نے سید مسند احمد کی حدیث دیکھی کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، تو لہٰذا ان کے لیے یہ چیز بالکل جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں پر اس ایک ایکسیپشن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو 3 معاہد پہلے بتا دیے گئے کہ مشرکین میں سے 3 تو ایسے عہد والے تھے کہ وہ کہ جن ایک نمبر 1 وہ کہ جن کا عہد ابھی 4 مہینوں سے کم ہے، ان کے لیے بھی مہلت ہے 4 مہینے کی۔ پھر وہ کہ جن کا عہد جو ہے وہ تو 4 مہینوں سے زیادہ ہے لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے، اس کے اندر شرطوں کو توڑا ہے، تو ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ عہد تو تھا لیکن کوئی مدت طے نہیں تھی، تو ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مدت تھی۔ لیکن ایک چوتھی کیٹیگری یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے لیے یہ 4 مہینے کی مدت نہیں ہے، یہ ایک ایکسیپشن اللہ کے ساتھ ظاہر اللہ نے کی ہے، اللہ یعنی سوائے ان کے الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے وہ کہ جو مشرک ہیں لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، ان کے لیے ایک ایکسیپشن ہے، ان کے لیے ایک استثناء ہے، ان کے لیے ایک راستہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ثم لم ينقصوکم شیئا، کہ جنہوں نے عہد تو کیا لیکن اس کے بعد اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی ہے، یعنی عہد کی پاسداری کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور انہوں نے کوئی بھی یعنی کسی آپ کے مقابلے میں کسی مشرکوں کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے، کافروں کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، تو لہٰذا وہ تو اپنے عہد پر پورے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک ایکسیپشن ہے، لہٰذا ان کے لیے ان کے معاہدے کی مدت ہے، چاہے وہ معاہدہ 10 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 مہینوں کا ہے، جو بھی معاہدے کی مدت ہے، تو ان کے لیے وہ مدت تم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو پورا کرو، یعنی ان اللہ یحب المتقین، اور یہ ظاہر تقوی کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اللہ جو متقین ہیں انہیں کو پسند کرتا ہے، اور پرہیزگاری اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان عہدوں کو پورا کرے۔ اللہ نے خود عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ایسے عہدوں کو توڑ دے کہ جو تم سے عہد نہیں توڑنا چاہتے، تم ان کو کیسے ان کے عہدوں کو توڑ سکتے ہو؟ تو لہٰذا اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا انسان اللہ رب العزت یہاں پر بھی تقوی کا حکم دیا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیے کہ اتنی سخت آیتوں کے باوجود اللہ رب العزت کا عدل دیکھیے کہ ایسا نہیں کہا کہ نہیں سب کو ایک ہی چکی میں پیس دو، بلکہ یہاں پر ایکسیپشن کو اس میں باقی رکھا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہے، اگر انہوں نے عہد کو نہیں توڑا ہے، تو تمہارا بھی حق نہیں بنتا کہ تم عہد کو توڑو۔ پھر آگے آیت نمبر 5 ہے، آج کی آخری جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب
یہ اب مشرکین کی باری آ گئی ہے کہ اب مہلت ختم ہو گئی. اب جب مہلت ختم ہوگی تو تب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ، چنانچہ جب گزر جائیں. کیا گزر جائیں؟ الاشہر الحرم، یہ حرمت والے جو مہینے ہیں جب یہ گزر جائیں. اب یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ یعنی اگر اس کو اس طرح سے پیچھے جیسے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ سے 10 ربیع الثانی، یعنی جس دن اعلان ہوا ہے اس دن کے بعد 40 آپ یعنی 4 مہینے آپ کاؤنٹ کریں گے ظاہر ہے، اور اس کے مطابق یہ 10 ربیع الاول تک بنتے ہیں. یہ حرمت والے 4 مہینے اس سے مراد یہاں پر یہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس سے معروف جو حرمت والے مہینے ہیں نا، یعنی بعض اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی گنتی کیا ہے؟ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حرمت والے مہینوں کے بارے میں واضح بھی فرمایا کہ وہ کون سے ہیں. ایک رجب ہے، یعنی یہی جو مہینہ جو چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد 3 حرمت والے مہینے اور گنوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یعنی لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور یہ چوتھا رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے عمومی طور پر حرمت کے ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جنگ نہیں کر سکتے تھے آپ. تو یہ وہ ہیں. تو بعض نے مراد لیا کہ یہ اصل میں وہ والے مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. جبکہ غور کیجئے کہ 10 ذوالحجہ کو اگر اعلان برات ہو تو محرم ختم ہونے تک کل 50 دن بنیں گے، یعنی کیونکہ یہ تو حرمت والے مہینے ظاہر ہے محرم میں ختم ہو جائیں گے، اور اس سے تو 50 دن صرف ٹائم ملا. یعنی یہ تو پھر ایک پراپر بات نہیں بنتی ہے. یعنی وہ جو 4 مہینے کا وقت پھر دینے کا کیا مقصد ہوا اگر یہ حرمت والے مہینے ان کو کنسیڈر کیا جائے. تو لہٰذا اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے 10 ذوالحجہ سے 10 ربیع الاول تک، ربیع الثانی تک وہ جو 4 مہینے بنتے ہیں نا، یعنی اس دن اعلان کے بعد سے 4 مہینے وہ مراد لیے ہیں. اور اللہ نے اس لیے ان کو بھی اشہر الحرم کہا ہے، اس لیے کہ اس مہلت میں مشرکین کا قتل حرام کر دیا گیا ہے کہ ان کے دوران آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو ٹائم دیں، آپ ان کو توبہ کا موقع دیں، اسلام کی طرف آنے کا موقع دیں. تو یہی اصل میں تفسیر جو ہے وہ زیادہ درست ہے. اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کی سزا کیا ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. اب آج کے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ بہت سے اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ تم ان کو قتل کرو. اب غور کریں، کوئی بھی اگر کوئی عقل مند انسان ہے، کوئی اگر یعنی ان بائسڈ نہ ہو، یعنی بائسڈ نہ ہو، ان بائسڈ طریقے سے اگر سوچے تو وہ واضح سمجھ جائے گا کہ دیکھیے ایک موقع دیا گیا. آپ کے علاقوں میں بھی، آپ کے یعنی آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اگر ایک کسی کو وقت دیتے ہیں، اس وقت کے بعد بھی اس کو واضح وارننگ دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ حدود مقرر کی گئی ہیں، یہ ملک کی حد ہے، اور اگر کوئی شخص اس حد کو پار کرے گا تو فائر کر دیا جائے گا. اگر کوئی اس کے باوجود اس حد کو کراس کرے گا تب اس گولی جو پولیس یا آرمی چلائے گی اس کے اوپر، تو کیا اس کو درست سمجھیں گے کہ غلط سمجھیں گے؟ تو ظاہر ہے سب کہیں گے کہ نہیں، بالکل درست ہے، آپ اس کو وارننگ دی ہوئی ہے، تاریں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وارننگ، اس کو کراس کرنا منع ہے. اس طرح کھمبا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ جناب اتنے 1000 واٹ اس کے اندر کرنٹ ہے، پھر بھی اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو کیا ہے؟ ظاہر ہے اس نے خود یہ معاملہ خود فیصلہ کیا ہے غلطی کا. تو لہٰذا اس کا ذمہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف نہیں، بلکہ اللہ نے تو اتنے بہترین اور تقوی کا پیغام دیا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بعد میں یعنی سب مہلت دینے کے بعد پھر ان کو قتل کا حکم دیا. فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب ان مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور مرصد کہتے ہیں گھات کی جگہ. گھات کی جگہ سے مراد وہ راستہ یا جگہ ہے جہاں سے دشمن کے گزرنے کی توقع ہو کہ دشمن جناب یہاں سے گزرے گا، ان کا کاروان، ان کا جو ہے نا کانوے یہاں سے گزرے گا، اور جہاں سے اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کرنا ممکن ہو تو وہاں پر یعنی گھات لگائی جائے، وہاں پر رکا جائے اور وہاں سے ان کو مارا جائے. تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ بھی یعنی طریقہ بتا دیا کہ کس انداز میں کہاں پر، یعنی کسی صورت میں پھر آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا، یعنی کہ ورنہ یہ جو دھمکی ہے وہ تو بالکل ایسے لگے گا صرف دھمکی تھی اور اصل اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا. اسلام کا روب جاتا رہے گا اور کوئی روب باقی نہیں رہے گا. یعنی جیسے انسان ایک مسلمان کو عہد کو پورا کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اسی طرح جو آپ کے ساتھ بات کی ہے اس کے اوپر پورا کرنے کا حکم ہے کہ اب 4 مہینے گزر گئے تو اب پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اب ان کو ہر طرح سے پکڑا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا.
یعنی مشرکین سے صرف میدان جنگ میں لڑنا ہی کافی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے میدان جنگ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میدان جنگ میں آپ نے ان کو پکڑنا ہے. نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اب پھر بھی آپ خطہ عرب میں اگر اس علاقے میں کسی کافر کو مشرک کو پکڑ پاتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے کہ اسلام بھی قبول نہیں کیا ہے، اپنے گھر میں پھر بھی ٹکا ہوا ہے، تو پھر ان کو پکڑیں اور ان کو قتل کریں. تو لہٰذا صرف میدان جنگ میں لڑنا کافی نہیں، بلکہ جس طریقے سے بھی تم ان پر قابو پا کر انہیں قتل کر سکتے ہو ضرور کرو. یعنی یہ صرف اس ایک معاہدے اور اس اعتبار سے بات تھی. اس سے ہرگز آج کا زمانہ مراد نہیں ہے، اس بات کو بھی واضح سمجھے. یعنی یہ نہیں کہ آج کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کر یہ سمجھے کہ جناب کافر ہمیں رستے میں کہیں پہ بھی ملے تو ہم اس کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. یعنی ایسا اللہ رب العزت کا نہ منشا ہے، نہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور بلکہ اب یعنی جو آپ کے ساتھ محارب ہیں، صرف حرب میں ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ان کو قتل کیا جائے گا اس کے اندر، یا پھر وہ لوگ یعنی وہ تمام معاملات علیحدہ سے یعنی ان کی جگہوں پر ڈسکس کیے جائیں گے. تو اس کے علاوہ یعنی جو آپ کے ساتھ حربی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں کافر، تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا. جس کی ہمیں سہولت یہ پیچھے ملی بھی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کفار کا بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے آیات میں ان کے ساتھ یعنی نرمی اور ان کو حتیٰ کہ مہلت یعنی جب تک ان کا آپس میں معاہدہ ہے ان کا اور آپ کا معاہدے کی پاسداری کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو خیر آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پھر دیکھیے توبہ کی بات پھر آ گئی. یہ ہے اللہ رب العزت کا اصل مقصد، کہ اصل مقصد قتل کرنا نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اصل تو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے اندر آ جائیں. تو پھر توبہ کی بات کی فَإِن تَابُوا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. 4 مہینے گزر گئے ہیں، اس کے باوجود اگر پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لیتے تو توبہ ہر صورت میں قبول ہو جائے گی. اگر وہ توبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا، اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب اس نے تو موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، اس نے تو جناب نفاق کیا ہے اور اس کے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا ہے، ہم نے ان کے دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھا ہے. تو لہٰذا اس کا توبہ کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. 2 اور چیزیں گنوا دی، یعنی 3 ٹوٹل چیزیں ہیں. اب ان کو نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت نے توبہ، اور توبہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانے. یعنی جس کو شہادتین کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ شہادت دے دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ 2 باتوں کی شہادت دے، تو یہ ہے اصل میں تابو. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واضح ہے، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو لے کر آئے. تو ایسا شخص جو ہے اللہ رب العزت نے اس حوالے سے فرمایا کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. تو خلو یعنی یہاں پر بھی عربی میں بولتے ہیں خلی، چھوڑ دو. تو فخلو تو تم سب چھوڑ دو سبیلہم، ان کا راستہ، یعنی پھر ان کے راستوں میں نہیں بیٹھنا ہے، پھر ان کو تنگ نہیں کرنا ہے. ہاں اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان کے راستوں کو چھوڑ دو، ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو، ان کو امان ہے اب حاصل. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی یہ 3 باتوں کا اس حدیث میں بھی ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر جب وہ یہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے. یعنی کوئی شخص اگر یہ 3 کام کرتا ہے، ایمان والا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو اس کا خون جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے. اس کا خون بھی محفوظ ہے، یعنی اس کو مارنا اب جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن فرمایا آگے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام کا حق بھی ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے. یعنی اسلام کا حق ہو اور پھر اس کے بعد اللہ، ان کا حساب کیا ہے؟ وہ اللہ پر ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر انہوں نے ڈر کے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، اوپر سے پڑھا تھا، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تو لہٰذا اس کا حساب کس پہ ہے؟ وہ اللہ پہ ہے. حساب پھر اللہ پہ ہے. آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ان کی ظاہری نشانیاں دیکھیں گے. لہٰذا یہ 3 ظاہری نشانیاں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، مسلمان ہونے کی 3 ظاہری نشانیاں جو یہاں پر آ گئی، ایمان اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ، ان پر عمل کرنا
خون اور مال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ 3 کام کرتا ہے تو اس کا خون اور اس کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی تھی۔ یعنی اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا تھا نا، جب ابو بکر صدیق کی خلافت آتی ہے تو شروع ہی میں معاملہ یہ اٹھ جاتا ہے کہ جناب مانعین زکوٰۃ آ جاتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے اس پر ہمارا اپنا حق ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں۔ تو انہوں نے یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ انہوں نے کہا نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ اور نماز ہے، یعنی نماز کے بغیر جو ہے وہ اسلام مکمل نہیں ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ اس پر بنتی ہے، نہیں دیتا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتا تھا، تو اب میں پھر اس کے ساتھ لڑوں گا۔ اس پر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اپنی تفسیر معزہ میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی خبر اللہ کو ہے، ظاہر میں جو مسلمان ہو وہ سب کے برابر امان میں ہے۔ یعنی جس نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا ہوا ہے ہمارے لیے مسلمان ہے وہ، یعنی ہمیں اس کے دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا۔ اور ظاہر مسلمانی کی حد اللہ نے مقرر کر دی ہے کہ ظاہر مسلمانی بھی کیسے ثابت کر سکے گا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، حد ٹھہرا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اس واسطے جب کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اسے ایمان اٹھ گئی۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، نماز کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے کہ نماز نہیں ہے، تو وہ اس سے ایمان اٹھ گئی ہے۔ تو لہٰذا ان 3 چیزوں کے اوپر، یعنی جس طرح کوئی شخص اللہ کے اوپر ایمان کو چھوڑ دے مرتد ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان چھوڑ دے مرتد ہو جاتا ہے، تو جو نماز کا انکار کرے اور جو اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ بھی مرتد ہے، اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح قتال، ان کے ساتھ بھی اسی طرح جہاد ہوگا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رہی۔ اسی آخر میں فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں کسی شخص نے یہ کر لیا، یہ تینوں کام کر لیے، تو اب فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس آیت کا اختتام دیکھے کیسے کیا ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جس آیت کو اسلام مخالف مشرکین اور کفار پر بڑی سخت آیت قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی سخت آیت ہے، اس میں تو یہ اللہ نے کہا قتل کر دو ان کو، یہ کر دو وہ کر دو۔ اب دیکھیے آخر میں اللہ رب العزت کی پھر کیا فرما رہا ہے؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس کو نہیں پڑھتے ہیں کہ جب اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اسلام نے ہمیشہ دیکھیے پرامن ایک دین ہے، تو اسلام نہیں چاہتا ہے کہ ان کا قتل ہو، اسلام نہیں چاہتا ہے کہ وہ لوگ جہنم رسید ہوں۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو بے شک ان کو جو ہے ان کے راستوں کو چھوڑ دو، اور اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی مغفرت ان کے لیے رکھی ہے۔ رحیم، اللہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا رحم جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہے، تو اب وہ رحم کے مستحق بن گئے ہیں، اللہ کی مغفرت کے مستحق بن گئے ہیں۔ لہذا کفر اور انکار کے ذریعے ظلم کرنے والا انسان جو ہے وہ خود انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی پھر اللہ رب العزت کو ظالم نہیں کہا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہ ہی اللہ کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ شخص خود ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے ایک توحید کا، ایمان کا رستہ چھوڑ کر کفر کا اور انکار کا رستہ اختیار کیا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے۔ اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جی ہمارے کوئز ٹائم ہے، اور سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ جو آیت ہم نے سورۃ التوبہ کا آغاز کیا، سورۃ التوبہ ہے، تو سورۃ التوبہ کب نازل ہوئی اور اس کے معروف نام جو ہم نے کچھ ذکر کیے تو وہ کیا ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس کی اہمیت میں ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور تیسرا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، تو 4 مہینے کی مہلت کتنے اور کس قسم کے معاہدوں کو دی گئی تھی؟ یعنی مشرکین معاہد جو تھے، عہد کرنے والے مشرک، کتنی قسم کے مشرک تھے جن کو یہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی؟ اگلا چوتھا سوال وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اعلان منا میں کن صحابہ نے عام کیا؟ یعنی منا میں یہ اعلان اصل میں آخر میں کن صحابہ کرام نے کیا تھا، اور جو معروف نام ان میں سے وہ کون سے ہیں؟
پھر اسی طرح سوال ہے یوم الحج الاکبر، حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح سوال وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ میں مسند احمد کی حدیث میں کن 4 باتوں کے اعلان کا ذکر ہے کہ 4 باتوں کا انہوں نے اعلان کیا تھا؟ اور سوال ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو معاہد مشرکین میں سے کن کو مہلت میں استثناء دیا گیا؟ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جن کو کہا گیا کہ ان کے لیے مہلت وہ 4 مہینے والی نہیں ہے؟ اور اگلا سوال ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو حرمت کے مہینے جب گزر جائیں تو حرمت والے مہینوں سے کون سے مہینے مراد ہیں؟ اور اسی طرح آخر میں بات آئی کُلَّ مرصد، یعنی ان کو گھات لگا کے مارو، تو 4 مہینوں کے بعد مشرکین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے؟ اور آخری سوال فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جن کو چھوڑ دینے اور مغفرت و رحمت کا ذکر ہوا ان میں کیا صفات اللہ نے لازم قرار دی ہیں کہ یہ صفتیں اگر ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔